ایک ایسے شخص کی سچی آپ بیتی جو پیدائش سے اب تک اولیاء جنات کی سرپرستی میں ہیں، اس کے دن رات جنات کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ قارئین کے اصرار پر سچے حیرت انگیز دلچسپ انکشافات قسط وار یوٹیوب چینل حدود میسیج پر شائع ہو رہے ہیں، لیکن اس پر اسرار دنیا کو سمجھنے کے لیے بڑا حوصلہ اور حلم چاہیے۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل حدود میسیج کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ مزید اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ جنات کا پیدائشی دوست قسط نمبر 113۔ یہاں تو بے شمار آئے نامراد لوٹ گئے، یہاں تو بے شمار آئے اپنی طاقتیں اور قوتیں اور اپنے گار آزما کر دیکھ کر اور نامراد واپس چلے گئے۔ یہاں بے شمار ایسے آئے جو خوشحالی پانے کی امید میں اپنی دولت، اپنا مال، اپنی چیزیں، ہر چیز گنوا کر چلے گئے۔ یہاں تو بے شمار ایسے آئے جو جانیں بھی کھو بیٹھے، اپنے سر بھی نہ بچا سکے اور اپنی زندگیاں بھی یہیں قربان کر کے گئے۔ یہ وسیع و عریض ٹیلا میرا صدیوں کی گواہیوں سے بھرا ہوا ہے۔ میں نے یہاں کئی قدم دیکھے، میں نے یہاں کئی انسان اور جنات دیکھے، کئی جنات جو اپنی پوری طاقت اور قوت کے ساتھ آئے لیکن جل کر راکھ ہو گئے، اپنے خاندان اور نسلوں کو جلا بیٹھے۔ اے میری ان بوڑھی نظروں نے بے شمار مشاہدات دیکھے۔ میں نے تو یہاں تک بھی دیکھا کہ کچھ انسان ایسے آئے جنہوں نے اس کے ارد گرد ایک بہت بڑی دیوار کرنا چاہی تاکہ وہ لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رہے، لیکن کوئی طاقت ایسی تھی وہ دیوار کر کے جاتے تھے۔ صبح دیوار مٹی کا ڈھیر بن جاتی، چند بار ایسا کیا اور وہ چلے گئے، پھر صدیوں بارش اور طوفانوں نے ان پتھروں کو بھی مٹی کے اندر دفن کر دیا۔ قدرت کو ویرانہ منظور تھا۔ ایک ایسا بادشاہ بھی آیا جسے خبر ملی کہ یہاں خزانہ ہے، اس نے اپنی نگری یہاں بسانا چاہی، پر قدرت کو ویرانہ منظور تھا۔ قدرت نے ویرانے کو ویرانہ ہی رہنے دیا۔ اس نے یہاں فوجوں کے ذریعے قلعہ بنانا چاہا۔ بے شک وہ ایاو ہے اور ایاو چاہتا ہے، اور جب ایا چاہتا ہے ایا کر کے دکھاتا ہے۔ وہ بوڑھا جن مسلسل بولے جا رہا تھا، حیرت انگیز جن کہنے لگا وہ مجھے بولنے کا موقع ہی نہیں دے رہا تھا، میں کیا بولتا؟ شاید محسوس ہو رہا تھا کہ اسے کلام الہی پر تو یقین ہے لیکن مجھ پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہاں تو اس نے کئی مناظر دیکھے، کئی کملاتے دیکھے، ہر شخص یہاں سے ناکام دیکھا، میں کبھی بھی نا امید نہ ہوا۔ بوڑھا جن کہنے لگا جب لوگوں کے نجام دیکھے، کوئی وظیفہ، کوئی منتر پڑھنے کی جرت نہ ہوئی، کوئی بول کوئی ایسی چیز جس سے مجھے پتا چلے کہ خزانہ نکل سکتا ہے، ہرگز میں نے اس کو نہ پڑھا۔ میں ہمیشہ ایک انتظار میں رہا، یہاں میرا انتظار اور میرا مشاہدہ کبھی بھی نا امید نہ رہا، اور میں نے ہمیشہ اس کو یعنی اپنے سہارے اور حوصلے کو پر امید پایا۔ شاید تو قسمت کا سکندر ہے۔ بوڑھا جن اپنی پھٹی نظروں سے حیرت انگیز جن کو مخاطب کر کے کہنے لگا، آج جوان میں تجھے دیکھ رہا ہوں، شاید تو قسمت کا سکندر ہے، تو رازوں کا بھیدی، تو قدرت کے ان رازوں کو پا چکا ہے جن کو میں صدیوں نہیں پا سکا۔ میں نے بوڑھے جن سے ایک بات کرنے کی اجازت چاہی، پھر میں نے اسے سارا واقعہ محمود غزنوی کا، ایبک کی دعاؤں کا، مرزا کے ساتھ کا اور ایاز کی محنت کا اور وزیر اعظم کی نگرانی اور محمود غزنوی کا مانگنا، گڑگڑانا، بھکاری بننا، اشک بہانا، قارئین محمود غزنوی کا تمام قصہ گزشتہ شمارہ میں بیان ہو چکا ہے، اور پھر اس خزانے کے بعد محمود غزنوی کو مدد اور قوت ایسی ملی کہ اس نے بے صغیر کو اپنے قبضہ میں لے لیا، اور پھر وہ جگہ جگہ انوکھی حیرت انگیز تعمیرات کرائیں جو کہ بے صغیر کے آخر سے لے کر کابل تک وہ تعمیرات اب تک موجود ہیں جو محمود غزنوی نے اس خزانے سے کرائیں۔ آپ کے سچ پر خوشی ہے۔ جب میں نے یہ سارا واقعہ اس بوڑھے جن کو سنایا تو بوڑھا جن میری بات کو سن کر بہت مسرور ہوا اور مطمئن ہوا اور کہنے لگا کہ آپ اگر سچ کہتے ہیں تو مجھے آپ کے سچ پر خوشی ہے اور مجھے آپ کے سچ پر اطمینان ہے اور میں آپ کے اس سچ پر کمر بستہ ہوں۔ بوڑھا ایک دم اٹھ کھڑا ہوا، اس نے آواز دی، اس کے آواز دیتے ہی ایک دم بہت ساری عورتیں، مرد، جوان، بوڑھے، بچے جمع ہو گئے اور کہا، یہ ہمارا مہمان جن ہے، اس کے لیے کوئی کھانا پینا لا۔ یہاں تو منظر ہی کچھ اور ہے۔ حیرت انگیز جن کہنے لگا، میں بھی حیران ہوا، میں جا کہاں رہا تھا، اچانک میری نظر اس کھجور کے جھنڈ پر پڑی، پھر نیچے اترا، یہاں تو منظر ہی کچھ اور تھا، داستان اور کہانی بھی کچھ اور ہی تھی جو میرے خیال، گمان، احساس اور ادراک میں بھی نہیں تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کیا ایسا ممکن بھی ہے کہ یہاں اتنا بڑا خزانہ، اتنا بڑا خاندان، اتنے لوگوں کی قسمت آزمائی اور اتنے لوگوں کا حشر، ان کی زندگیوں کا نمونہ عبرت ہونا، ان کی ویرانی جان اور مال کا گنوانا۔ بس مجھے وہ سارا منظر یاد آیا۔ تھوڑی ہی دیر میں میرے لیے کھانا لایا گیا اور مختلف چیزیں، طرح طرح کی، بہت پرلطف۔ ایسا احساس تھا جیسے میری دعوت کا انتظام انہوں نے پہلے سے کیا ہو، شاید خزانہ میرے مقدر میں نہیں۔
بابا سے اظہار کیا تو کہا نہیں، قدرت نے مجھے اپنی برکت کے خزانوں سے کچھ حصہ عطا فرمایا ہے اور میں اللہ سے مانگتا ہوں اور وہ میری ضرورت پوری کر دیتا ہے۔ اللہ سے سب کچھ مانگا، اللہ نے مجھے ہر چیز دی۔ اللہ سے خزانہ مانگا ہے، شاید خزانہ میرے مقدر میں نہیں۔ ایک دفعہ میں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ اس خزانہ کے ادھر گرد پر اسرار سی مخلوق ہے جو پہرا دے رہی ہے۔ میں نے ان سے جا کر پوچھا، اب کون ہے، یہاں کیا کر رہے؟ بس ہمیں تو اتنا ہی یاد ہے۔ کہنے لگے، ہم اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ کے حکم سے یہاں ایک خزانہ دفن ہے، اس کا پہرا دے رہے ہیں۔ کہا، آپ کتنے عرصہ سے ہیں؟ کہا، ہمیں خود یاد نہیں، بس اتنا یاد ہے کئی حکومتیں، کئی بادشاہ آئے اور صدیوں حکومتیں چلیں، پھر ویران ہو گئے۔ ہاں اتنا یاد ہے کہ یہاں اس مخلوق نے اپنے بائیں طرف اشارہ کر کے کہا، ایک بہت بڑا گھنا جنگل تھا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہاں ایک شہر آباد ہوا، صدیوں وہ شہر رہا، پھر شہر ویران ہوا، حتیٰ کہ قدرت نے اس شاراور شہر والوں کو ختم کر دیا، وہ شہر کھنڈر بنا، پھر وہ صدیوں کھنڈر رہا، پھر گردش ایام نے اس کھنڈر کو مٹا دیا۔ آج اس کھنڈر کا نشان بھی نہیں ہے، بس ہمیں تو اتنا ہی یاد ہے۔ ہمیں کوئی اوقات، دن، سال، مہینے کچھ یاد نہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے، ہماری ڈیوٹی ہے، ہم یہاں کھڑے ہیں، ہم کچھ کھا پی نہیں سکتے۔ بوڑھا جن کہنے لگا، میں نے خواب میں پوچھا، کیا آپ کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں؟ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائے اور کہا، کھانا پینا انسانوں اور جنات کے ساتھ لگا ہوا ہے، ہم کچھ کھا پی نہیں سکتے، نہ ہمیں ضرورت ہے۔ اس خزانہ کو بس انتظار ہے کسی کا۔ پھر میں نے اس پراسرار مخلوق سے پوچھا، یہ خزانہ کون نکالے گا؟ تو پراسرار مخلوق کہنے لگی کہ اس خزانہ کو بس انتظار ہے کسی کا، وہ آئے گا اور خزانہ نکال لے گا۔ میں نے ان سے پوچھا، وہ کب آئے گا؟ کہا کہ بس ہمیں اتنا پتا ہے، باقی اللہ کے علم میں ہے۔ اور میرا خواب ٹوٹ گیا۔ وہ بوڑھا کہنے لگا، شاید آج وہ اللہ کا امر پورا ہو رہا۔ اور جوان، تم اس خزانہ کو حاصل کرنے میں ضرور میرا ساتھ دو گے، یا تو خزانہ پا جائیں گے، یا تیری وجہ سے خزانہ کے دروازے کھل جائیں گے، یا پھر خزانہ کسی نہ کسی شکل میں مل جائے گا۔ خزانہ نکلنے کی بھرپور توقع۔ یہ تمام گفتگو اس بوڑھے جن اور پراسرار جن کی ہو رہی تھی کہ اچانک ایک جن تھال میں کچھ میوے لے کر آیا۔ اس نے میرے سامنے وہ میوے رکھے۔ میں معاہے کو دیکھتا تھا اور اس بوڑھے بابے جن کو دیکھتا تھا، اور شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ بابے کو آج خزانہ نکلنے کی بھرپور توقع تھی، اور بابے نے بھی مجھے پرکھ لیا تھا کہ میرے پاس کوئی ایسا گار، ایسا کلام، ایسی چیز ہے کہ جو بابے کو جا کر دل پر لگی ہے۔ اس لیے بابا مسلسل میرے لیے میوے، کھانے کی چیزیں، انعام اور اکرام منگوا رہا تھا۔ مجھے نہ کھانوں سے دلچسپی تھی اور نہ بابے کے معاہے سے جو وہ بار بار منگوا رہا تھا۔ یہ بات کہتے ہوئے حیرت انگیز جن خلاؤں میں گھورنے لگا اور وہ خاموش ہو گیا، پھر اپنی خاموشی کو خود ہی توڑتے ہوئے بولا، بابے کے لیے ترس اور رحمدلی۔ دراصل بات یہ ہے کہ میرے جی میں بابے کے لیے ترس اور رحمدلی کا احساس شروع ہو گیا، اور میرا من کہنے لگا کہ بابا واقعی ایسا ہے کہ اس کے ساتھ رحمدلی، محبت اور پیار کیا جائے، کیونکہ یہ شخص صدیوں سے اتار چڑھاؤ کو دیکھ رہا تھا اور اس بات کو پرکھ رہا تھا کہ شاید مجھے کہیں سے اس خزانے کا کوئی راستہ مل جائے۔ اور پھر اس نے لوگوں کا انجام بھی دیکھا، کتنی کہانیاں دیکھیں، کتنے فرد دیکھے، کتنے لوگ دیکھے، چھوٹے بھی، بڑے بھی، بادشاہ بھی، فقیر بھی، سب اس خزانے کی تلاش میں آئے، تو اپنی موت پا گیا، پھر ناکامی کے راستے میں حیرت انگیز جادوگر بھی ہوں۔ حیرت انگیز جن کہنے لگا، یہ مسلسل سوچیں تھیں جو میرے دل میں آ رہی تھیں، اور اس کی وجہ سے میرے دل میں اس بابے کے لیے رحمدلی کا سچا جذبہ بار بار امڑ رہا تھا، اور میرا دل کہہ رہا تھا کہ بابے کا کوئی بھلا کیا جائے اور بھلائی کے ساتھ رحم کیا جائے، اور بابا یقیناً ایسا ہے کہ اس کو ایسے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ میں انہی سوچوں میں غلطاں اور پیچا تھا کہ ایک دم بابے کی آواز سنسناتی ہوئی میرے کانوں میں داخل ہوئی۔ بابا کہنے لگا، آپ کو پتا ہے میں حیرت انگیز جادوگر بھی ہوں۔ اس کی آواز میں سنسناہٹ، ترشی اور لہجے کے بدلنے نے مجھے حیران کر دیا۔ میں چونک پڑا۔ میں نے بابے کی آنکھوں میں دیکھا تو اس میں شعلے تھے اور تیزی تھی اور سرسراہٹ تھی۔ حیرت انگیز جن کہنے لگا، میں نے کہا، میں سمجھا نہیں، اب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہا کہ میں بہت بڑے بڑے جادو کر سکتا ہوں، اور میرے تابع بڑے بڑے سخت قسم کے موکلات ہیں، اور میں جب چاہوں وہ موکلات کسی پر بھی مسلط کر دوں۔ میرا خیال اور گمان ٹوٹ گیا، مجھے ایک دم گھبراہٹ سی ہونے لگی۔ حیرت انگیز جن نے اپنی زبان اور ہونٹ کاٹتے ہوئے یہ بات کہی اور کہا کہ اس سے پہلے جو میرا گمان اور خیال اس بابے کے بارے میں تھا یکایک ٹوٹ گیا، اور میں نے کہا، یہ تو مال کی ہوس رکھنے والا شخص ہے،
اور اس ہوس میں شاید یہ صدیوں سے کسی شکار کا انتظار کر رہا تھا اور اس کی نظر اب مجھ پر پڑ گئی ہے اور اس کا بس نہیں چلتا یہ مجھے کچا کھا جائے مجھے برباد کر دے۔ بوڑھے جن کی گزشتہ باتیں جب میرے ذہن میں آئیں تو میں سمجھا کہ شاید میں غلط سمجھ رہا ہوں۔ میں نے ایک بار پھر بابے سے کہا بابا جی میں آپ کی بات سمجھوں، براہ کرم مجھے پھر وضاحت کیجیے۔ بابے نے پہلو بدلا اور بکھرے ہوئے لہجے سے اور سخت الفاظ سے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مخاطب ہوا، کالی طاقتیں اور کالی قوتیں، کہنے لگا جوان میری بات غور سے سنو، میرے پاس بہت کالی طاقتیں اور کالی قوتیں ہیں، میں ان کالی طاقتوں اور کالی قوتوں سے سب کچھ پتہ کر لیتا ہوں اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ وہ کالی طاقتیں اور کالی قوتیں مجھے خزانے تک پہنچا تو چکی ہیں لیکن میں خزانے کو اب تک نکال نہیں سکا۔ تو ان کالی طاقتوں اور کالی قوتوں نے تو مجھے جب تو آیا تھا تب ہی یہ بتا دیا کہ اس شخص کے پاس ایک اسلم ہے جو اس کو محمود غزنوی کے ذریعے ملا، اگر یہ چاہے تو یہ خزانہ نکال سکتا ہے لیکن یہ آدھا خزانہ چاہے گا، اس کو آدھا خزانہ تو کیا خزانہ نکالنے کے بعد اس کو فوراً قتل کر دیا جائے اور میری کالی طاقتوں اور کالی قوتوں نے میری بھرپور مدد کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ تم میرے قیدی ہو، اب تم یہاں سے جا نہیں سکتے، تم میرے قیدی ہو۔ یہ جو کچھ میوے چیزیں میں نے تمہیں کھلائی ہیں یہ سب چیزیں وہ ہیں جن پر کالا جادو کیا ہوا تھا اور یہ سب چیزیں وہ ہیں جن پر سخت قسم کا اثر تھا اور اس کو کھانے کے بعد جن کے اندر کے تمام علوم جو میرے کالے جادو کا مقابلہ کر سکتے ہیں یہ ختم ہو جاتے ہیں، وہ تمام قوتیں اس کے اندر مر جاتی ہیں جو میرے کالے جادو کو توڑ سکے۔ مکار بوڑھا جن فاتحانہ انداز سے کھڑا ہوا، یہ کہتے ہوئے وہ بوڑھا جن فاتحانہ انداز میں کھڑا ہوا اور پھر اس نے میں کہا اور ہوا میں ہاتھ پھیلائے اور ایک زوردار قہقہا لگایا، اتنا زوردار کہ تمام وادی میں میلوں تک اس کے قہقہے کی آواز پھیلتی چلی گئی اور اس کے قہقہے کے ساتھ ہی ہر کونے سے مسلح جنات نکلے اور انہوں نے مجھے ارد گرد سے گھیر لیا۔ میرے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ یہ بوڑھا جن بادشاہ ہے یا فقیر ہے یا غریب ہے، کون ہے؟ مجھے تو اپنے اس بیٹھنے کا بھی افسوس ہوا جب میں کھجوروں کا جھنڈ دیکھ کر یہاں متوجہ ہوا تھا۔ میں نے تمہارا علم باندھ دیا ہے، ان سب کے ہاتھ میں خطرناک قسم کا اسلحہ تھا اور وہ تمام اس خطرناک اسلحہ کو اس انداز سے لہرا رہے تھے کہ ایک پل میں میرے جسم کو ریزہ ریزہ کر دیں گے۔ جب تمام فوجیں میرے ارد گرد پھیل گئیں تو اس شخص نے یعنی اس بوڑھے جن نے ایک بار پھر قہقہا لگایا اور قہقہا لگاتے ہوئے کہنے لگا، اب تمہیں اپنے علم کو استعمال کر کے مجھے اس خزانے تک پہنچانا بھی ہے، خزانہ دلوانا بھی ہے۔ میں نے اس علم کے علاوہ باقی تمام تمہارے علم باندھ دیے ہیں اور میں نے تمہاری ہر چیز کو تالے لگا دیے ہیں، تمہارے تمام علوم چھین لیے ہیں اور تمہارے علوم کیے ہوئے عمل ملے ہوئے عمل اور تمام طاقتیں ختم کر دی ہیں۔ اگر تمہیں تجربہ نہیں تو کر کے دیکھو کہ میں واقعی جو کہہ رہا یہ سچ ہے غلط ہے۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں حیران ہوا، اس کی بات سن کر مجھے غصہ بھی آ رہا تھا اور شدت سے احساس بھی ہو رہا تھا کہ میں کہاں ابٹے اور میں نے کیا اور پھر اس مکار بوڑھے کو میں بار بار دیکھتا، میری ملی جلی کیفیات، اس میں خوف بھی تھا، اس میں فرار ہونے کی تدبیروں کا احساس بھی تھا، اس پر اس کے بڑھاپے پر افسوس بھی تھا، لیکن میرے مشاہدے نے مجھے کہا میں جو کچھ سوچ رہا ہوں وہ غلط سوچ رہا ہوں، اب مجھے کچھ کرنا ہوگا، اب مجھے کچھ سوچنا ہوگا، کچھ کرنا ہوگا۔ پھر میرے پاس جتنے بھی علم تھے طاقتور سے طاقتور میں نے وہ سب آزما لیے، واقعتا میرا کوئی علم چلتا ہی نہیں تھا اور میرا ہر علم ختم ہو جاتا تھا اور میں مایوس ہوا، بہت پریشان ہوا اور مجھے حیرت ہوئی کہ میرے ساتھ کیا ہوا اور میں کیا کر بیٹھا ہوں۔ اچانک بیٹھے بیٹھے میرے دل میں ایک خیال آیا کہ جس وظیفے کی وجہ سے اتنا طاقتور خزانہ مل سکتا ہے اور اتنے طاقتور خزانے کے دروازے کھل سکتے ہیں، اس وظیفے سے مجھے آخر بڑی بڑی قوتیں اور بڑی بڑی طاقتیں کیا حاصل نہیں ہو سکتی؟ کیا اس وظیفے سے میں ان مکار لوگوں سے نجات اور فرار حاصل نہیں کر سکتا؟ میں نے دل ہی دل میں وسع كرسيه السماوات والأرض پڑھنا شروع کیا۔ میں نے ابھی پڑھنا ہی شروع کیا تھا تو بوڑھا مکار جن کہنے لگا، یہ تم کیا پڑھ رہے ہو، کیوں پڑھ رہے ہو؟ یہ تو اس وقت پڑھا جاتا ہے جب خزانے کے اوپر جاتے ہیں۔ اور پھر زور سے قہقہا لگایا اور قہقہا لگا کر کہنے لگا کہ جتنا پڑھنا ہے پڑھ لو اور جتنا مزید کچھ کرنا ہے کر لو، تمہارا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن مجھے اس کے اس انداز سے ایک احساس ہوا، مجھے اس پڑھنے سے یقیناً فائدہ ہوگا اور ہو سکتا